بریک کے بعد خوش آمدید. آگے بڑھتے ہیں. جس طرح کنسٹرکشن اور تعمیراتی شعبے کی بات ہو رہی تھی اور اس سے منسلک جو صنعتیں ہیں ان پہ بات ہو رہی تھی, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک کلیدی کردار ہوتا ہے لینڈ کا. راحیل صاحب, شہر قائد جس طرح پوری دنیا میں بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے اور پاکستان کا تو یہ ہب ہے اور دل ہے, بزنس ہب ہے. یہاں پہ پاپولیشن ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے اور بہت ساری, چاہے سرکاری زمینیں ہوں یا پرائیویٹ لوگوں کی زمینیں ہوں یا بلڈر حضرات کی زمینیں ہوں, پتہ ہی نہیں چلتا اور اس پہ راتوں رات دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں, وہاں پہ گن مین بٹھا دیے جاتے ہیں. تو اس میں غریب جو مستحق لوگ ہیں ان کے بھی پلاٹس ہوتے ہیں. تو اس کی روک تھام کے لیے کچھ آپ لوگوں نے کوئی اس کے لیے کوئی کمیٹی بنائی, کوئی حکمت عملی بنائی؟ اس کی روک تھام کے لیے دیکھیں, ہم نے ابھی آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن جو ہے وہ اس پہ آواز اٹھا رہی ہے اور اس کے لیے کمیٹی وغیرہ ہم نے بنائی ہے اور اس پہ ہماری جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر جو ادارے ہیں ان سے بھی کچھ میٹنگز چل رہی ہیں, تو اس پر ضرور ہونا چاہیے. مگر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی اگر ادارہ ہے اور وہ لینڈ جو ہے وہ آپ کو کیا کہتے ہیں لیز پہ دیتا ہے, وہ لیز کے ٹائم کوئی اس پہ لیٹیگیشنز نہیں آتی. جب وہ لینڈ جو ہے وہ دے دی جاتی ہے کسی ڈیولپر کو, اس کے بعد وہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. وہی میں نے جس طرح اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ لوگ اس پہ بکنگ کرواتے ہیں, انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں, اس ٹائم کچھ نہیں ہوتا. ایٹ دا ٹائم آف پوزیشن جب لوگوں کا پیسہ لگ جاتا ہے اس کے بعد وہ چیزیں لیٹیگیشن میں چلی جاتی ہیں. تو اس پروسیجر کو جو ہے, اس پروسیس کو جو ہے وہ پہلے ہی کیوں ٹھیک نہیں کر لیا جاتا کہ عوام پھنس نہ سکے اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ جس سے عوام کا سرمایہ محفوظ رکھ سکیں. اچھا, ایم ڈی اے کے جو ایڈیشنل ڈی جی ہیں ناصر صاحب, ٹھیک ہے, ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ بہت ساری زمین ہم نے واگزار کروائی ہے اور بھی ہماری کارروائیاں جاری ہیں. ان کی جو سروسز ہیں اس سے آپ سیٹسفائی ہیں یا وہ ابھی بھی جو ان کو کرنا چاہیے ابھی بھی وہ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں, جو ان کے اختیارات ہیں اس کے حساب سے ابھی ان کو آئے ہوئے کچھ ٹائم ہوا اور وہ اپنا بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ سپورٹ بھی ہوگی obviously وزیر بلدیات جو ہیں وہ, تو جو کام اچھا ہو رہا ہے اس کی تو ہم بالکل اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. مگر یہ ایک دوسرے اس پہ کینوس پہ بات ہو رہی ہے تو میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرے اور عوام کے سرمایہ کو تحفظ حکومت نے دینا ہے. یہ ایسوسی ایشن کا جو کام ہے وہ اتنے ہی کر سکتے ہیں جتنے ان کا ڈومین ہے, اینٹی اس انکروچمنٹ, سے زیادہ تو ہم اس پہ نہیں راحیل جا صاحب سکتے. اینٹی انکروچمنٹ سیل بنا ہوا ہے اور بہت سارے ادارے ہیں. کیا جب ان کے پاس ایک کوئی کمپلین جاتی ہے تو کیا یہ ایکشن لینے میں دیر لگا دیتے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی ایکشن ہو بھی جاتا ہے اور کبھی جو جن کی لینڈ پہ قبضہ ہوتا ہے انہی کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے. اچھا, چلیں آگے بڑھتے ہیں. فیاض صاحب, بہت سارے لوگ آپ سے اس طرح کے منسلک ہیں, کیا آپ کے بھی کسی ممبر کی کوئی ایسی زمین کبھی کوئی ایسے شرپسند لوگ آ کے بیٹھ گئے اور کوئی ایسا واقعہ آپ اگر شیئر کریں؟ ساجد, ایسا ہے کہ یہ جو ہے نا بڑا ایک سینسٹیو پوائنٹ ہے اور بڑا ایک المیہ بھی ہے اس میں کہ وہ لینڈز, وہ زمینیں جو ایز بلڈرز یا ڈیولپرز ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت پرچیز کرتے ہیں کہ آج ہم پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور نیکسٹ جو ہے اگلے 5 سال یا 10 سال کے ایک پلانز ہوتے ہیں کہ فیوچرسٹک پروجیکٹس ہیں, یہاں پہ یہ کام کیا جائے گا. دیکھیں, کسی بھی کاروبار کو سیکیور کرنا یا اس کی ایشورنس دینا یا اس کو لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دس از اے رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ بزنس کمیونٹی کو جو ہے وہ سیکیور کرے, ان کے اگر کوئی ایشوز ہیں, مسائل ہیں تو ان کو ریزالو کیا جائے. اسی طرح سے جو لینڈ کے حوالے سے جو یہ مسئلے مسائل ہیں, لینڈ گریبنگ ہے, قبضہ مافیا کا جو کہ ایلیمنٹ ہے, اس کو بھی جو ہے گورنمنٹ کی سطح پہ یا گورنمنٹ آف سندھ خاص طور پہ اس میں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ہمارے ممبران کے حوالے سے ایک تو جنرل جیسے لوگوں کی زمینیں پرچیز ہوتی ہیں پچھلے 10 سال 15 سال 25 سال کی زمینیں پہلے کی لی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ چاہے وہ آباد کے ممبر ہوں یا نہ ہوں, یا اس کے علاوہ جو آباد کے بھی ممبران ہیں جن کی انویسٹمنٹس, چاہے اگر آپ خاص طور پہ میں کہوں گا سپر ہائی وے کی طرف اگر دیکھیں آپ اسکیم 33 میں آپ دیکھیں, گلشن معمار دیکھیں یا ناردرن بائی پاس کے وہ ایریاز ہیں یا سرجانی کے وہ ایریاز ہیں جو سبربس میں یا آؤٹسکرٹس کہلاتے ہیں. کراچی اربن ڈیولپمنٹ سے ہٹ کے یہ کراچی کے ایجز پہ یہ ساری کام ہے. جو بھی اسکیمز ہیں, اب جو آنے والے وقت میں جو کام ہونا ہے وہ سارا, اب جو بڑی اسکیمز کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہاؤسنگ کی, تو وہ اس آؤٹسکرٹس میں ہی کام ہونا ہے.
ان زمینوں کے اوپر جب آپ کی مارکیٹ ویلیوز خراب یا ڈاؤن ہوئی بھی ہوتی ہیں تو اس وقت تو نہیں ہوتا، لیکن جب یہ ویلیوز اپریشیٹ ہونا شروع ہوتی ہیں، اچھی قیمتیں جب اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک جو لینڈ گریبرز ہیں، یہ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے، جس میں سمجھتا ہوں کچھ ان کے کچھ ایسے عناصر ہیں، کچھ سرکاری جو جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں. کتنے یہ طاقتور ہیں؟ کیونکہ جب ناصر صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو بہت ساری سیکیورٹی تھی ان کے ساتھ اور ایف سی کے لوگ. تو میں نے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا سر خیریت یہ اتنا پروٹوکول اور اتنے گارڈ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جی لینڈ مافیا کے لوگ بہت طاقتور ہیں. دیکھیں اسٹیٹ سے زیادہ تو کوئی بھی طاقتور نہیں ہو سکتا. اسٹیٹ کا ایک ریٹ ہے اور اس ریٹ کے تحت کوئی بھی اسٹیٹ کے اگینسٹ کام نہیں ہو سکتا، نہ کیا ہونا چاہیے کبھی. ٹھیک ہے. دیکھیں جتنا بھی اسٹرانگ مافیا ہو، لیکن یہ اس انڈسٹری کو یا اس بزنس کمیونٹی کو لاسز پہنچاتے ہیں کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہیں، جس کے تحت اگر وہاں پروجیکٹس ہوئے ہوئے ہیں، لوگوں نے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں، لانچ ہوئی ہوئی ہیں، تھرڈ پارٹی انٹرسٹ وہاں پہ ڈیولپ ہوئے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں کہ وہاں لینڈ گریبنگ ہو، وہاں قبضہ مافیا کے جو لوگ ہیں جن کو کچھ سپورٹ بھی ہوتا ہے، بیک اپ سپورٹ بھی جس کے تحت وہ لینڈ پہ آ جاتے ہیں، اور جو قبضے یا جو اسکیمز ڈیولپڈ ہیں اس میں بھی یہ معاملات جو ہے وہاں پہ پیش آ جاتے ہیں. تو وہ جو انویسٹرز ہیں جن کو ہمیں آگے کمپنسیشن دیا ہوا ہوتا ہے یا دینا ہوتا ہے، اس میں بھی ان کو بھی لاسز ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے اپنے لیے بھی ڈیولپرز یا بلڈرز کے لیے بھی ایک بڑا جو ہے یہ سمجھ لیں کہ المیہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک بڑا ڈسکریجنگ پوائنٹ ہے کہ اگر لیجٹیمیٹ طریقے سے اس زمین کی جس کی تمام جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی گئی ہیں، تھرو پاور تھرو سیل ڈیڈ کے تحت وہ ٹرانسفر ہو چکی ہیں، تو ان کو بھی جو ہے غلط ثابت کر دیا جاتا ہے. اور اس میں وہ عناصر جن کے ہاتھ جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہیں ان کو اتنا سپورٹ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز میں جو ہے اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ صحیح ثابت کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری جو اس قسم کے جو عناصر ہیں جو اللیگل طریقے سے قبضہ مافیا ہے، اس کے لیے ایک واضح قانون بننا چاہیے، ایک پالیسی اس میں بننی چاہیے کہ ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ لوگ اس قسم کی پریکٹس میں جو ہے وہ انوالو نہ ہوں. ٹھیک ہے، چلیں آگے بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ پروگرام میں اینڈ میں ہماری کوشش ہوتی ہے، پروگرام کا نام بھی ہے تم سے ہے پاکستان. آپ ینگ بزنس لیڈر ہیں دونوں. سب سے پہلے راحیل صاحب میں چاہوں گا کہ آنے والی جو ہماری یوتھ ہے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے، کس طرح وہ اپنی عملی زندگی میں کردار ادا کریں؟ تم سے ہے پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی ہیں، یوتھ ہے، ان کو کہ آپ جو بھی کام کریں وہ یہ سوچ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے. محنت آپ نے کرنی ہوتی ہے اور ترقی اور جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. کبھی بھی پیسوں کے لیے اپنی کریڈیبلٹی کو، اپنی جو آپ کی گڈ ول ہے اس کو خراب نہ کریں. ہمیشہ جو ہے وہ آپ کام کریں ویلیوز پہ اپنی، کہتے ہیں نا کہ اسٹاپ سیلنگ اور اسٹارٹ ہیلپنگ. تو یہ ایک بڑا اس کے لیے ایک اچھا کوٹ ہے. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے فیاض صاحب، آنے والے جو بہت سارے ہمارے ینگسٹر جو انسپائر ہوتے ہیں آپ سے؟ تم سے ہے پاکستان سے مراد ہماری یہ ہے کہ ہم سب سے ہے یہ پاکستان. اور ایک اگر ہم دیکھیں یوتھ کے حوالے سے آپ کہتے ہیں بات کر رہے ہیں، تو یوتھ پاکستان کی جو یہ ملک پاکستان جو ہے جس میں اتنے سارے وسائل، نیچرل ریسورسز جتنے موجود ہیں، اگر آپ ان فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کر لیں تو پاکستان ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے کہ جس میں نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ جن ملکوں میں پاکستان اس میں سے ایک ملک ہے. اور اس میں اگر آپ سب سے بڑا اگر ایسٹ آپ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ملک کا ایسٹ ہے ہمارا یوتھ، جو دنیا کے میں سمجھتا ہوں دوسرے نمبر پہ یوتھ ہے. اور جس ملک میں یوتھ ہو وہ اس کا بہت بڑا اثاثہ ہے. اور جہاں یوتھ اگر آپ کا اتنی بڑے پروپورشن یا پرسنٹیج کے ساتھ موجود ہے تو اس ملک کو تو ترقی سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. ہمارے یوتھ کو جو ہے وہ اپارٹ آف پولیٹیکل جو بھی آپ کے ایفیلیشنز ہوتی ہیں ان چیز سے ہٹ کے ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے اور یہ چیز سوچنی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. پروفیشنل ایجوکیشنز میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے اور اس پروفیشنل ایجوکیشن کے تحت ہم اس ملک کی خدمت کریں. اور لامالا جب ہم اس ملک کی خدمت کریں گے تو ہم خود بھی ایسا ہی ہے. تو پھر ہم سے ہے پاکستان. ٹھیک ہے ویورز، آگے اختتام کرنے سے پہلے راحیل ہارون صاحب اور فیاض الیاس صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ فیاض الیاس صاحب کی برتھ ڈے بھی تھی اور آج اس ناچیز کی بھی برتھ ڈے، تو ہم نے کوشش کی کہ آج کے اس پروگرام میں ان سے ہم ان معزز شخصیات سے کیک کٹنگ سیرمنی اور ان کو ہم اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں. آپ ہمارے ساتھ چلیے.